عورت کو جو اس کے اپنے محرم ہوتے ہیں 4 سمتوں سے اس کو محبت ملتی ہے، یا وہ ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا پھر وہ بیوی ہوگی۔ بحیثیت ماں بیٹوں کی طرف سے، بحیثیت بیوی خاوند کی طرف سے، بحیثیت بہن وہ بھائیوں کی طرف سے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کو محبت والد کی طرف سے۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان کے اوپر یہ لازم ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں۔ آج ہمارے طبقے میں ایک تفریق ہو گئی ہے، اور وہ تفریق یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہم نے یہ لگا دی ہے کہ بھئی اس کا کام کیا ہے، بچے جننا، بچوں کو پالنا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، اور جتنے اس کے گھریلو معاملات ہیں۔ لیکن شریعت نے اب ظاہر ہے عورت جب گھر کے اندر ہے تو ان 4 رشتوں میں سے کسی ایک رشتے کے ساتھ اس کا تعلق ہو رہا ہے، بھائیوں کے ساتھ ہے، والد کے ساتھ ہے، یا خاوند کے ساتھ ہے، یا بیٹوں کے ساتھ ہے۔ اب جس طرح ایک مرد سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک انسان، اس کے ماتحت جو لوگ آتے ہیں، قیامت والے دن اس انسان سے ان اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دنیاوی معاملات میں تو تم ایک کمی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، دینی اعتبار سے تم نے کیا کیا۔ جب اسی عورت کا ایک رشتہ بحیثیت ماں کے اولاد کے ساتھ ہوتا ہے تو اولاد اپنی محبت اپنی ماں کے اوپر نچھاور کرتی ہے۔ عموماً ہم معاشرے میں گائیں، بھینس، بیل، گدھوں، ان کو تو دیکھتے رہتے ہیں، لوگ پالتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک شیر ہے، شیر، اسی طرح ہاتھی ہے۔ اب اگر اس کو بھی کوئی انسان جب پالتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سرکس کے اندر ایسے ایسے وہ کرتب دکھاتے ہیں کہ اگر وہ شیر منہ کھولتا ہے اور اس کا پالنے والا اس کے منہ میں سر بھی داخل کرے تو وہ اس کو کاٹتا نہیں ہے۔ ایک درندہ جو ہے وہ اپنی درندگی کو جب ختم کر دیتا ہے تو اب بتاؤ ایک اولاد وہ اپنی ممتا کے اوپر اپنی محبت پھر کیسے نچھاور کرے گی۔ ایک اولاد کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ، ایک اولاد کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ وہ کیسا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماں اولاد سے کیسی کیسی چیزیں منوا لیتی ہے۔ رشتہ مثال کے طور پہ بیٹی کا ہے، اگر بیٹی مان نہیں رہی اور ماں جب 2 آنسو نکالتی ہے تو بیٹی بھی، اس کا سینہ یا اس کا دل بھی بالکل پسیج جاتا ہے، اور وہ بھی کہتی ہے ماں جیسے آپ کی مرضی میں ویسے راضی۔ جب ماں کے نظر کے سامنے دنیا ہوتی ہے اور دنیا کے عہدے ہوتے ہیں تو وہ بچپن سے ہی وہ اولاد کا ذہن بنا رہی ہے، اور بچپن سے یہ کہا جا رہا ہے پڑھو گے تو یہ بنو گے، یہ فلاں کرو گے تو یہ کرو گے، فلاں کرو گے تو یہ کرو گے، یہاں تک نظر ماں کی جا رہی ہے اور وہ اولاد کو سمجھا رہی ہے۔ صرف فرق کا زاویہ ہے، صرف ایک فرق کے زاویے کو اپنے اندر ڈالنا ہے۔ جیسے والدین کی نظر دنیاوی کامیابی تک ہے، آج والدین کی اس نظر کے زاویے میں یہ بات آ جائے جب میری اولاد مر جائے گی اس کے بعد اس کا کیا بنے گا، جب قبر کے حوالے ہو جائے گی میری اولاد، وہاں یہ کیا کچھ لے کر جائے گی، وہاں اس کا کیا بنے گا۔ صحابیات ہیں کس انداز سے اولاد کی تربیت کر رہی ہیں۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی آپ دسترخوان پہ بیٹھتی اور اپنے بیٹوں کو کہتی نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیے، نہ میں نے تمہارے والد کے ساتھ خیانت کی، جب کھانے میں بیٹھتی یہی بات کرتی۔ ایک موقع پر اولاد نے پوچھ لیا اماں آپ ہر وقت کی کہتی ہے نہ ماموں کو رسوا کیا ہے، نہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ کہتی ہے بیٹی جب میں کنواری تھی تو میں نے اپنی عفت پاک دامنی کی اتنی حفاظت کی ہے کہ کوئی تمہارے ماموں پر انگلی نہیں اٹھا سکا، اور جب شادی ہو کے اس گھر میں آئی ہوں
تو اپنی عزت اور عفت کی حفاظت اس طرح کی ہے کہ تمہارا والد بھی رسوا نہیں ہوا ہے۔ یہ دو باتیں جب اولاد کے ساتھ کی، اور پھر ایک بات ماں اپنی اولاد کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا جب قیامت والے دن اللہ لوگوں کو پکاریں گے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں شہداء کی ماں بن کر پکاری جاؤں۔ اور 4 بیٹے ہیں، اور 4 بیٹوں کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں تمہیں جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں، راہ خدا میں لڑنے کے لیے تیار کر رہی ہوں، سبیل اللہ کے لیے تمہیں تیار کر رہی ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تم شہید ہو جاؤ گے میں آ کر تمہارے لاشیں کو دیکھوں گی، اگر تمہارے زخم سینے پر ہوئے تو میں تمہیں اللہ کے ہاں چولی پھیلا کے تمہارے لیے دعا کروں گی، اگر زخم پیٹھ پر ہوئے تو میں تمہیں دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ ایک تربیت ہو رہی ہے اولاد کی، یہ اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آج ہم صرف اپنی روٹین دیکھیں نا، فجر میں اٹھتا ہوں، کیا میں اولاد کو اٹھا کر فجر میں لے کر جا رہا ہوں؟ اگر خود اٹھ کر جا رہا ہے اولاد کو لے کر نہیں جا رہا، یہ ناکام باپ ہے، یہ کامیاب باپ نہیں ہے۔ اور اگر خود بھی نہیں اٹھ رہا اور اولاد بھی نہیں اٹھ رہی، سارا گھر اگر سویا ہوا ہے، میرے محترم دوستو یہ زندہ قبرستان ہے، یہ گڑھے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ گھرانہ ہی ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب اولاد کی سارے دن کی جو تربیت ہے، صبح سے لے کر زور تک، زور سے لے کر پھر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، اور رات سونے تک، کہاں کہاں میں نے اپنی اولاد کے اوپر دین کے اعتبار سے محنت کی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو ہم نے ان کو حوالے کیے ہوئے سکول والوں کے، وہ محنت کر رہے ہیں ان کے اوپر، اور آپ اس کو ان کی چمکتی ہوئی فیس بھی دے رہے ہیں۔ کوئی 10,000 کا مطالبہ کر رہا ہے، 10,000 نکال کے آپ دے رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے محنت ہو رہی ہے، لیکن اس اعتبار سے اولاد کے اوپر کیا محنت ہو رہی ہے؟ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے تناظر میں جو آگے حالات آئیں گے وہ اس سے بھیانک حالات آئیں گے۔ دین کے اعتبار سے اگر ہمارے گھر کے اندر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، ان کو اللہ کا تعارف نہ کروایا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہ کروایا، ان کی دینی تربیت نہ کی، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں پھر یہی اولاد آج تو حالات ایسے، میں نے آپ کو کہا نا کہ اولاد ہے جو ماں باپ کے جان نچھاور کرتی ہے، لیکن آج کل اس گندے ماحول کی وجہ سے آج حالت یہاں تک آ گئی ہے کہ باپ بھی اولاد سے اونچے لہجے میں بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اور دوستوں کو نہیں کہتا جا کے یار ڈانٹو نا، کہتا ہے یار کیا کروں، اولاد جوان ہوگی، اب ڈر لگتا ہے کہ آگے سے مجھے نہ مارے۔ جس باپ کے دل میں اگر یہ بات آ گئی ہے کہ کہیں اولاد آگے میرا گریبان نہ پکڑ لے، یہ سمجھ لے دین کے اعتبار سے ناکام باپ ہے، یہ دین کے اعتبار سے یہ ناکام گھر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو فالج ہو، فالج، اور نہ اٹھ سکتا ہے، صرف آواز دے سکتا ہے، کمرے میں اس کی چارپائی پڑی ہوئی ہے اور اس کمرے کو چاروں طرف سے آگ لگ گئی ہے، آگ، اب یہ اٹھ کے بھاگ نہیں سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، صرف بول سکتا ہے۔ اب بتاؤ جب یہ چیخ مارے گا اور لوگوں کو بلائے گا، آواز اس کی کہاں سے نکلے گی؟ گہرائی سے نکلے گی نہیں نکلے گی؟ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ بات یاد رکھیں، آج اس وقت ہماری اولاد کو فالج ہوا ہے، آج اس وقت ہماری اولاد کو بے دینی نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اگر اس کے باپ نے ایک آواز لگا کہ اپنی اولاد کو اس آگ سے نہ نکالا، پھر آنے والا منظر بڑی مشکل ہوگی۔ اسی بیٹے نے آگے جا کر باپ بننا ہے، اسی بیٹی نے آگے جا کر ماں بننا ہے، اسی نے آگے جا کر میرے محترم دوستوں تربیت کرنی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ جب ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی، یا آگے جا کر اور تربیت کیا کریں گے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ماں تربیت کر رہی ہے، سفر پہ روانہ کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ قافلے والوں نے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لوٹ لیں، تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ہے، کہا تمہارے پاس کچھ نہیں، کہاں ہے؟
اور کہا مل نہیں رہا، تم کہتے ہو ہیں، اور خوشطبی کے لیے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے کر چلے گئے. کہا جی یہ بچہ عجیب بات کہہ رہا ہے، تلاشی لی اس کے زاد راہ سے کچھ بھی نہیں نکلا. کہتے ہیں ہاں کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ جو کپڑا تھا، کہا اس کپڑے کی گرہ کو کھولو. اندر نے سی کر ماں نے درم دنانیر جو بھی تھے وہ رکھے تھے، اس کو جب کھولا اندر سے نکلے. ڈاکو کہتے تو اپنی جان بھی بچا سکتا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا. اس نے کہا میری ماں نے نکلتے ہوئے کہا بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا. ایک بچہ اپنی ماں کا اتنا حکم مان رہا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی کیا مان رہے ہیں، جس اللہ نے ہمیں بنایا ہم اس کی کیا مان رہے ہیں. اور رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا. انہوں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، تمہارا جو دوست ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا جگری یار ہے، میرے یہ دکھ سکھ کا ساتھی ہے، میرے سفر حضر کا یہ ساتھی ہے، ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، بھائیوں سے بڑھ کر ہے. لیکن کہا ایک بات یاد رکھنا، اس دوست کو بھی اپنی بیٹھک سے اندر کبھی نہ لانا. کیا مطلب؟ اس کو بیٹھک میں بٹھانا، وہیں اس کو کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ، وہیں سے روانہ کرو، اس کو بیٹھک سے اندر نہ لانا. اگر ایسے دوست کو تم نے اعتماد کر کے بیٹھک سے اندر لے آئے اور اپنی بیوی کو اس کے سامنے کر دیا، یہ بات یاد رکھو کہ تم نے اس طرح کر دیا جس طرح ایک جانور کو اٹھا کر شیر کے سامنے پھینک دیا. شیر کا کام کیا ہے؟ چیرنا اور پھاڑنا. وہ جنگل کا رہنے والا ہے، وہ کبھی رحم نہیں کرے گا. فرمایا جتوں کو رب نے نامحرم قرار دے دیا ہے، یہ نامحرم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے محرم نہیں ہو سکتے. تمہاری بیوی کا، تمہاری بیٹی کا، تمہاری بہن کا ان کے سامنے جانا جب رب نے حرام کر دیا، تم کون ہو سکتے ان کے سامنے لے کر جانے والے؟ جو پردے کا میرے محترم دوستو حدود شریعت نے مقرر کیے تھے، آج ہم نے اپنے گھروں میں دین کو ختم کر کے، دین کا جنازہ نکال کے، اور اس کو میرے محترم دوستو اور بزرگوں دین کا حصہ نہ سمجھتے ہوئے آج گھر کیا بن چکے ہیں؟ آج گھر میرے محترم دوستو جہنم کی آگ بن چکے ہیں. شریعت نے کیا کہا ہے؟ سالی ہے، دیور ہے، پردہ ان سے تو بڑھ کر، سب سے بڑھ کر پردہ ان سے ہے. اور چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، اب یہ جتنے بھی چچا کے بیٹے ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، اب یہ آپس میں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ نامحرم ہے. ان کا ملنا، ان کا بیٹھنا، ان کا گپ لگانا، شریعت نے اس پر قدغن لگا دی ہے. میرے محترم دوستو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان محرم رشتوں کو جب بیان کیا تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے وہ قیامت تک کے لیے، وہ قیامت تک کے لیے. اور آج تو بس عجیب بات ہے، ایک تو رشتوں کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے، اور دوسرا جی بس ہارے کون ہے جی، یہ کزن ہے، یہ کون ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ کون ہے، یہ میرا بھائی ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بیٹی جب جوان ہو رہی ہے، بیٹا جب جوان ہو رہا ہے، اور ہم نے تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یوں بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بیوی نے خاوند کو کہا کہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، اور بیٹے کے جوان ہونے پر اور اللہ سے پھر مانگتا تھا یا اللہ میرے بیٹے اور اولاد کو حیا نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما، طہارت نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، تعلق مع اللہ نصیب فرما. اس لیے یہ جتنے رشتے ہیں جس کو ہم شرعی پردہ کہتے ہیں، آج آپ اندازہ خود دیکھ لینا، دین سے بڑا دیندار گھر، بڑے سے بڑا دیندار گھر، اس میں بھی شرعی پردہ نہیں ہے. آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر معاملہ جب ہاتھ سے گزر جاتا ہے پھر والدین کو پتہ چلتا ہے. بحیثیت والدین، بحیثیت ماں، اپنی اولاد کو بچپن سے میرے محترم دوستو دینی تربیت کرنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور ایک بات، ایک نقطہ یاد رکھے، دینی اعتبار سے خاوند اور بیوی کا ایک ہونا بھی ضروری ہے. خاوند اور بیوی کا ذہن ایک ہونا ضروری ہے. اگر خاوند کا ذہن اور ہے اور بیوی کا ذہن اور ہے، خاوند تبلیغ میں لگ گیا، 4 مہینے لگا لیے، زندگی بدل گئی، پگڑی باندھ لی، سنت چہرے پہ سنت آ گئی، بیوی کو اس کام میں شریک نہ کیا، بیوی کو اپنی اس محنت میں اس کے ساتھ شریک نہ کیا، تو یہ بات یاد رکھے، خاوند اولاد کو سمجھائے گا،
दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो, ये घर से निकलेगा, पीछे से बीवी कहेगी तुम्हारा वालिद ऐसे ही कहते रहते। अब माँ औलाद फितरतन, माँ का वक़्त औलाद के पास ज्यादा गुजरता है और फितरतन औलाद माँ के साथ ज्यादा मोहब्बत करती है, इसलिए उसको भी मेहनत में शरीक करना, उसको भी दीन के कामों में शरीक करना, दीन की समझ में उसको शरीक करना, उसको अल्लाह के रास्ते में मस्तूरात की जमातों में लेकर जाना। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो बातें इस वक्त मैं कर रहा हूं, ये माशरे की इस वक्त बीमारियां हैं, ये बीमारियां इस वक्त माशरे में फैली हुई हैं। और मैं आपको बार बार ये बात अर्ज करता हूं कि देखो, बेटी के हाथ में या बेटे के हाथ में, बेटी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, उसके हाथ में आपने 40,000 का मोबाइल ला कर दे दिया, उसको नेट की भी सहूलत दे दी, उसके बाद अगर आप उसको किले की दीवारें भी बनाकर उसमें रखो ना, तो ये बात याद रखो, इस बेटी को आपने खुद गैर महफूज कर दी है, अब इसके लिए दीवारों की जरूरत नहीं है। माशरा कितना बिगड़ रहा है, इस माशरे में हमारे ऊपर अपनी उस औलाद की तरबियत, उस औलाद की दीनी तरबियत इस वक्त हर वालिदैन के ऊपर उससे आगे दर्जा निकल जाए, फर्ज ऐन से भी आगे निकल चुका है। बाहर किसी को गम नहीं है इनको दीन सिखाना, किसी को कुड़न नहीं है, खुद इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। इस पूरे मजमे में कितने लोग ऐसे हैं बाप के मरने के बाद खुशी से बड़े दिल के साथ बहनों को हिस्सा दिया है, ये बहन तुम्हारा हिस्सा है, अल्लाह ने मुकर्रर किया है, तो अगर खुद नहीं दे सकते जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है वो तो उनके हवाले करो। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, ये बात याद रखना, जिसने एक बालिश जमीन किसी की कब्जा की है, एक बालिश जमीन किसी की कब्जा की है, 7 जमीनों तक तोक बनाकर उसके गले में डालकर जहन्नम में भेजा जाएगा। और जहां कनालों के एतबार से क्या जवाब देंगे, और फिर ये हम तो मर जाएंगे, 60 साल जिंदगी है, 70 साल जिंदगी है, मर के कब्र में चले जाएंगे। मुझे बताओ, ये औलाद को छोड़कर जाएंगे, औलाद दुआ भी नहीं करेगी, अय्याशी करेगी। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, खुद भी दीन के एतबार से दीन सीखना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, जमातों में वक़्त लगाना, औलाद को भी भेजना, ताकि हमारे आने वाली नस्ल महफूज रहे। इसलिए अगर हमने इनको यूनिवर्सिटियों में भेज दिया, फिर जो जो ये आगे चलते चले जाएंगे, अगर हज़ारे फितने इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इनके ईमान को ख़त्म करने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए अपनी औलाद को दीन पे लगाना, खुद मेहनत करना और इन रिश्तों का पास रखना, माँ की ममता का ख्याल रखना, बहन की मोहब्बत का ख्याल रखना, खामन का बीवी के साथ और बीवी का खामन के साथ बर्ताव शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। और इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, एक वालिद का अपनी बेटी के साथ जो बर्ताव है वो कैसा होना चाहिए शरीयत के एतबार से। ये सारे रिश्ते जब मिलते हैं फिर एक घर जन्नत जन्नत बनता है। अगर जब ये रिश्ते बिखर जाते हैं फिर वो घर जन्नत नहीं बनता, वो जहन्नम का गढ़ा बन जाता है। और बाज़ दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह का अर्श भी चीरती हैं। बहन की दुआ भाई के लिए, माँ की दुआ औलाद के लिए, बेटी की दुआ वालिद के लिए, वालिद की दुआ बेटी के लिए, ये अल्लाह के अर्श को भी हिला देती है।